سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اگر کجرو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، یہ جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں، خالی خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ اس کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہان روشن، خیال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ ضرمن جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس نے ایک نظام بنانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے معاش اور معاشرے کو چلا سکے، اس لیے کہ وہ نظام زندگی کو چلا سکے، اس لیے کہ وہ آمد و رفت کے سلسلے کو چلا سکے۔ لہٰذا اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس راستے کی طرف جاتا ہے۔ تاریخ نے یہ بتایا کہ مختلف راستے ہو سکتے ہیں، مگر تمام لوگ اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں اور ایک فیصلہ لے لیں تو وہ نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ یہاں ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں، آمریت سے لے کر سوشلزم، کیپٹلزم اور تمام راستے موجود ہیں، مگر ایک راستہ جمہوریت کا بھی ہے جس کا راگ ایک زمانے سے ہم سن رہے ہیں۔ اگر اس کے ثمرات ہیں تو ہمارے معاشرے میں کب آئیں گے، اور اگر اس کے ثمرات نہیں ہیں تو پھر اس کا راگ کیوں بجایا جاتا ہے؟ اگر ویسٹ کو اس سے فائدہ پہنچا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں پہنچ رہا، اور اگر ہمیں نہیں پہنچ رہا تو کیا ہم اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے، یعنی طرز حکومت کیسا ہونا چاہیے، جمہوریت کا کیا کردار ہے، سیاست کا کیا خم و پیش ہے، اور ہمارے نظام میں کیا کمی کوتاہی ہے، میں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس انتہائی قابل احترام مہمان یہاں تشریف فرمائیں۔ آپ کا تعلق ہے متحدہ علماء محاذ کے ساتھ، آپ چیئرمین ہیں، آپ جامعہ ستاریہ میں پرنسپل کے فرائض انجام دے رہے ہیں، مدیر ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں اعتدال کے ساتھ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کے گیسٹ عبدالخالق فریدی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ اس موضوع کو میں ادھورا سمجھتا اگر آپ موجود نہ ہوتے، کیونکہ آپ کے بہت سارے جو سیاق و سباق میں ہم جاتے ہیں تو تعلقات اس طرح کے موضوع سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ سابق ممبر بھی رہ چکے ہیں نیشنل اسمبلی کے پاکستان کے، اور ساتھ ساتھ آپ ایکس چیئرمین بھی رہ چکے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے۔ یہی نہیں بلکہ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کا بڑا ایک تجربہ ہے۔ اس سے قبل آپ نے اپنی تعلیم بیرون ملک حاصل کی ہے، اور پھر آپ کے جو روابط ہیں، جہاں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، بیٹھنا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کا ایک طبقہ ہے، کیونکہ سیاست میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک پڑھے ہوئے اور ایک پڑھے لکھے۔ میں ان کو پڑھے لکھوں میں شمار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ سیاست کے اسپورٹس کے ساتھ بھی گہرا لگاؤ ہے، خود بھی ایک ہیلدی اسپورٹس مین اور ایک فٹنس والے آدمی ہیں۔ میں ریحان ہاشمی صاحب کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں آج کے اس پروگرام کے تیسرے گیسٹ کو بھی خوش آمدید کہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام ممکن ہو سکا ہے پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اشتراک کے ساتھ، اور پیس اینڈ ایجوکیشن کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ملک بھر میں جہاں علماء کرام، مدارس اور ان تمام طبقات کو جن کو ہم متاثر کرنے والے طبقات کہتے ہیں، یعنی انفلوئنسرز، ان کے ساتھ گہرا رشتہ جوڑ کے رکھتے ہیں، ٹریننگ یا پھر انہی کے حوالے سے ان کو ماحول، حالات، امن اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں اب ریجنل ڈائریکٹر ہیں پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سندھ اور بلوچستان کے حسیب اقبال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کیسے؟ میں فریدی صاحب آپ سے گفتگو آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جمہوریت جو ہے یہ کس قدر قابل قبول ہے آج کے معاشرے میں، اور یہ تو حسین شے ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے ویسٹ کو بڑا فائدہ ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، قابل انسان منصب صدارت پہ آ جاتا ہے اور پھر لوگ اس کی راہ میں چلتے ہیں اور کامیابی پا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہاں بات چیت کرنے کا موقع دیا، اور دوسرا جب میں اندر داخل ہوا اور میں نے آپ کے روم میں دیکھا الف لام میم، تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے دو جو بڑے چینلز ہیں یہاں پر، دو بڑے میڈیا ہاؤسز، ایک نے پروگرام شروع کیا تھا الف، اور اس میں مجھے جانے کا اتفاق ہو، ایک نے شروع کیا الف لام۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ الف لام میم تینوں مل کر حروف مقطعات بنتے ہیں، اور قرآن کی سب سے بڑی سورت کا یہ ابتدائیہ ہے، سورہ بقرہ کا۔
تو کاش کوئی ایسا ہو چینل ہو جو الف لام میم مکمل جو ہے وہ اختیار کرے. تو ماشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا خیر مبارک. کہ ایک بہت اچھا آپ نے وہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی نظام ہائے یعنی زندگی رائج ہیں, جی اب اس کی طرف جائیں گے, بڑی تفصیل ہوگی. نظام جو جمہوریت ہے جی بنیادی طور پر اسلام کی سرپرستی اس کو ہمیشہ سے حاصل رہی ہے. اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا, جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, کہ وشاورہم فی الامر, جی آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کریں. جی تو جو احکام ہیں عبادات کے اس میں مشورہ نہیں ہوتا, وہ تو براہ راست اللہ کی طرف سے وہی ہے. جو معاملات ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں, آپ جنگیں لے لیں, غزوات لے لیں, جہاد لے لیں, فتوحات لے لیں, کوئی ایک بھی ایسا موقع نہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ نہ کیا ہو. اچھا اسی مشاورت کو ہم اظہار رائے کی آزادی کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی جو نعمت ہے جی وہ آزادی ہے, ایک انسان کا آزاد ہونا. اور ہمارے لیے اسلام سب سے بڑی نعمت ہے, پھر آزادی ہے. اور اس آزادی کا جو سب سے مین ہتھیار ہے وہ اظہار رائے ہے. اور اظہار رائے آپ کو جمہوریت کے اندر میسر آتا ہے, کسی اور نظام میں نہیں. ٹھیک ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جہاں جہاں امریت ہے, بادشاہت ہے, جی یا کوئی بھی اس نوعیت کا نظام ہے, تو عام بندے کو اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ہاں یہ کراچی پریس کلب آپ کے بالکل قریب میں ہے, جی اگر ایک فیملی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, جی وہ فیملی وہاں احتجاج کرنے میں حق بجانب ہے وہ کرتی ہے, گروپ بھی کرتے ہیں, جماعتیں بھی کرتی ہیں, گروہ بھی کرتے ہیں. تو اس وقت دنیا میں سب سے بہتر نظام جس میں مساوات موجود ہے, جی اور جس نظام کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فلاحی ریاست کا تصور موجود ہے. جی وہ جمہوریت. ہاں, جس نظام میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا موقع میسر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نظام جمہوریت ہے. ٹھیک ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جمہوری اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی بنیاد رکھی, اور انہی روایات کو وہ آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے. مگر ریحان ہاشمی صاحب, اس میں ہمیں مغالطہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس پاکستان میں بہت زیادہ موقع نہیں ملا جمہوریت کو, یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم صحیح طرح جمہوریت کو نافذ کر ہی نہیں سکے, ثمرات نہیں ملے آج تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت, اور پاکستان بنانے والوں نے پاکستان کو دین کے نام پر, کلمے کے نام پر, اس کے نظریاتی اساس جو ہے بنیادی طور پر وہ دین ہے, وحدانیت ہے. قرارداد مقاصد میں بہت ہی واضح طور پر حاکمیت اعلیٰ کا تصور اللہ رب العزت کو دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں حاکمیت جو ہوگی وہ اللہ کے قانون کی ہوگی. تو دوسری چیز یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہاں پر شرعی قوانین کا نفاذ ہونا چاہیے تھا. اگر آپ نے حاکمیت اعلیٰ کا تصور قرارداد مقاصد میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے, اور اسلام کیونکہ کوڈ آف لائف ہے, قرآن کوڈ آف لائف ہے, اس میں زندگی کے تمام امور شریعت میں لکھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ کو جمہوریت کو فالو ہی کرنا تھا تو یہ بھی ایک مباحثے کی بات ہے کہ کیا ویسٹرن جمہوریت کو فالو کریں یا ہم اسلامک جو کانسیپٹ ہے مشاورت کا, مشاورتی عمل کا, حکمرانی کا, طرز حکمرانی کا, دونوں میں فرق ہے. بالکل فرق ہے. فرق تو یہ بھی ہے کہ میکیا والی کی طرز حکمرانی جس نے دا پرنس لکھ دی وہ علیحدہ ہے, چانکیا نے آرتھ شاستر میں لکھ دیا علیحدہ, کتاب ابن خلدون, مقدمہ ابن خلدون جو ہے اس کی 10 جلدوں میں وہ بھی حکمرانی کے اوپر یہ عمومی طور پہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمرانی کے اوپر مباحثے ہوتے رہے ہیں, اور موجودہ جو کانٹمپریری سوسائٹی ہے, جو نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے, اس میں قومیتوں کی بنیاد کے اوپر ہم نے طرز حکمرانی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور پاکستان میں یہ آئیڈینٹیفائی ہو چکا تھا, جس کی امپلیمنٹیشن باقی ہے. اور مساوات اور انصاف اسی صورت میں ہوگا جب دین کے اوپر عمل ہوگا, جب قاتل کو قتل کی سزا ملے گی, جب کرپشن کرنے والے کو کرپشن کرنے کی سزا ملے گی, اور جب جھوٹا الزام لگانے والے کو, تہمت کرنے والے کو 80 درے پڑیں گے, تبھی تو نظام عدل قائم ہوگا. تو جو لوگ عمومی طور پر خائف ہیں, سود کا نظام مسلط ہے آپ کے اوپر, اللہ سے جنگ ہے, تو ہم تو پے در پے من حیث القوم گناہ در گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ اس کی ذمہ داری میں اور آپ تو ہیں, لیکن جن کے پاس جو صاحب اقتدار ہیں اور جو صاحب اقتدار ہیں
اختیار اور اقتدار دونوں کے پاس ہے اگر ہے تو وہ رسپانسبل ہیں، اور ہم کم از کم آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر غلط کو تو غلط کہیں نا. ٹھیک ہے. اور تو یہ ان دونوں چیزوں میں فرق یہ ہے. وجہ ہے کہ ثمرات نظر نہیں آئے جمہوریت کے اس ملک میں. اور دوسری ایک اور چیز ہے، دیکھیں ہم ابھی اممیچور ہیں، ہم ارتقائی منازل طے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم سمجھنے کی منحصر القوم کوشش کر رہے ہیں. جو موجودہ امریکہ ہے 200 سال کے بعد وہ اس حالت میں آگے پہنچا ہے، تو ہمیں تو بہت ٹائم لگے گا. اچھا. لیٹس بی آپٹمسٹک، لیکن ہمیں اس آبجیکٹیو کو جلد از جلد اٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ ہمیں جو لاسز ہیں، بہت سارے لاسز ہو سکتے ہیں من حیث القوم، کیونکہ قوم کا تشخص اجاگر جب ہو گیا تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے امت مسلمہ کے ایک حصے کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو قومیت کا تصور اجاگر ہو جانا چاہیے، باوجود اس کے کہ مختلف اقوام کے لسان کے زبان کے لوگ رہتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کا کانسیپٹ ہوگا تو آپ یکجا رہیں گے، متحد رہیں گے. صحیح. حسیب اقبال صاحب، اقبال نے اپنے انداز میں کہا تھا نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو یہ والی جمہوریت کو دیکھ کے کہا، یا ویسٹ کی جمہوریت کو، کیونکہ ان کو 200 سال ہو گئے، وہ میچور ہیں، اب ان کے یہاں تو قوانین لکھے بھی نہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے، لکھی ہوئی چیز کو بھی بعض اوقات رد کر دیتے ہیں. فرق کیوں ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ جمہوریت تو ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا جو نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اب جمہوریت پہ کیونکہ ہمارے ہاں آپ بھی دیکھیں مختلف پارٹیز کام کر رہی ہیں، چاہے وہ ریلیجیس ہیں، مین اسٹریم نان مین اسٹریم پارٹیز ہیں. جمہوریت ہر کوئی راگ الاپتا ہے، لیکن بیسکلی اس کے کسی کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، عوام کا ووٹ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ایسا ریالٹی میں نہیں ہوتا. جبکہ اگر ہم اپنے آپ کو یورپین کنٹریز یا مختلف کنٹریز سے کمپیریزن کریں تو وہاں پہ ٹرو سینس میں جمہوریت تو ہے، لوگ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اور سملرلی اگر ہم مڈل ایسٹ کنٹریز سے کریں تو وہاں پہ بادشاہت کا نظام ہے. تو حتیٰ کہ وہ مسلم کنٹریز بھی ہیں، لیکن بادشاہت کا نظام ہونے کے باوجود لوگوں کے پاس پاور نہیں ہے، ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہے، کیونکہ انہیں اپنی بادشاہت خطرے میں پڑتی نظر آتی ہے. اگر ان کا کمپیریزن کریں تو مجھے پاکستان میں کا جو جمہوری نظام ہے وہ تھوڑا اچھا لگتا ہے. وہ اس سلسلے میں ہے کہ ہمیں تھوڑی بہت پاور مل جاتی ہے کہ ہم لوگ اپنا نمائندہ چن سکیں اپنی مرضی سے. اور سملرلی یہ ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کو، اب تو اتنا سوشل میڈیا اور مختلف میڈیا کے تھرو لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے کہ لوگ اپنے نمائندوں کو ووٹ صحیح ڈالتے ہیں، چنتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے اور اپنے نمائندوں سے سوالات بھی کرتے ہیں. اگر کوئی ترقیاتی کام اگر انہوں نے کہنے ہیں نہیں کیے یا کچھ ہے، تو میرا خیال میں پاکستان میں جمہوریت ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں لوگ. اور اگر کچھ لوگ اس کو اینٹی اسلام کی بات اگر کر دیتے ہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے فریدی صاحب نے فرمایا کہ یہ اسلام میں بھی اس کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے، اور ایون کہ ہمارے ملک کا نام ہی آپ دیکھ لیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو نام پہ تو سارا کام نہیں بنتا، البتہ کام بنے تو پھر نام بن جاتا ہے. ہاں، یہ سوال ابھی پوچھنا باقی ہے کہ اگر یہ جمہوریت ہے اور پھر اس کے فوائد پہنچنے چاہیے جو پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو پھر کمی کوتاہی کہاں رہ گئی؟ یعنی اگر 10 لوگ ہیں، ان میں سے 9 وہ افراد ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ایک آدمی جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، تو کیا وہ 9 افراد اس پہ حاوی رہیں گے، اس کی علمیت کے صلاحیت کے اوپر؟ ایک مختصر توقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. بہت ساری روایات ہیں، کچھ وکٹر ہوگو کے بارے میں کہتے ہیں، کچھ رابرٹ کے حوالے سے کہتے ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ میں چوری کی پاداش میں جیل بھیج دیا گیا. ہوا یہ تھا کہ مجھے روٹی چاہیے تھی، میں روٹی کی تلاش میں در در گیا اور اس کے بعد روٹی نہیں ملی تو میں نے روٹی چوری کر لی، اور اس چوری کے جرم میں مجھے 6 سال جیل میں رکھا گیا اور وہاں مجھے روٹی کھلائی گئی شب و روز. اگر نظام میں کہیں نہ کہیں کوئی کرج ہوتی ہے، کوئی خلا ہوتی ہے، کوئی گیپ ہوتا ہے، تو پھر میرے خیال ہے کہ سب سے زیادہ نقصان وہ طبقہ اٹھاتا ہے جو سب سے زیادہ مخلص ہوتا ہے، جو دیانتداری کے ساتھ اس نظام کو بہتر بنانا چاہ رہا ہوتا ہے. ہم جمہوریت کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس میں مشاورت ہے، قابل کس و ناقص تمام لوگ اس میں آ جاتے ہیں. مگر اگر فریدی صاحب اسی جمہوریت میں، جسے ہم اسلام کا نظام بھی کہہ رہے ہیں، اس کی مماثلت بھی بیان کر رہے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم نے بہت سارے مسلم رولرز کو آمریت والا دیکھا ہے، بادشاہت آج بھی بہت سارے مسلم ممالک میں رائج ہے، تو پھر وہ اسلام کا نظام نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. صدق اللہ العظیم. اصل میں آپ کے سوال میں بہت ساری چیزیں گھٹمٹ ہو گئی ہیں. اچھا. یہ جہاں آمریت ہے ہمارے دائیں بائیں قریبی، اس کا جو پس منظر ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ 1923 میں خلافت عثمانیہ کو توڑ کر جو برٹش
کی سرپرستی میں یہ چیزیں بنائی گئی تھیں 100 سال کے لیے، اور اگلے سال جو ہے ان کو 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اب اس پر بھی بہت اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے۔ صحیح ہے۔ بنیادی طور پر جو آمریت ہے، آمریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں ہے۔ بالکل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر، یعنی ذاتی طور پر اپنی کبھی کوئی بات بغیر وحی کے نہیں منوائی، مشورہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو جو مدینہ کے کاشتکار تھے وہ پیوند کاری کرتے تھے درختوں کی، جس طرح ہمارے یہاں آج کل ہوتی ہے، جی تو وہ پیوند کاری سے، چونکہ وہاں زیادہ تر کھجور کا پھل تھا، بہت زیادہ پھل آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کو نہ کرو، انہوں نے نہیں کیا تو آئندہ سال پھل جو تھا وہ کم آیا، تو جو صحابہ تھے انہوں نے اعتراض کیا، تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے وحی کی روشنی میں فرمایا؟ فرمایا نہیں، میں نے آپ کو مشورہ دیا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ آپ اس مشورے کو نہ یعنی کہ آگے لے جائیں، اور آپ جو سابقہ طریقہ ہے اس کو بحال کریں۔ تو یہ جو آمریت ہوتی ہے، یعنی ایک آمر کہتا ہے کہ اس طرح ہونا ہے، تو یہ شریعت میں، اسلام میں قطعی طور پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ جو آٹومن امپائر کی خلافت ہے وہ جمہوری طرز عمل ہے؟ دیکھیں، خلافت جو جمہوری طرز عمل ہے، اصل میں دو چیزیں مختلف ہیں۔ جمہوری جو نظام ہے، جس طرح علامہ اقبال کے شعر کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، بات یہ ہے کہ یعنی اسلام کے اندر جو نظام بنانا ہے، نظام چلانے کے لیے جمہوریت نہیں ہے، یعنی نظام تک پہنچنے کے لیے جمہوریت ایک سیڑھی ہے کہ آپ اپنے نمائندے منتخب کیسے کریں گے۔ تو نظام کس طرح چلائیں؟ نظام تو ہمارے پاس موجود ہے، یعنی جس طرح شریعت کا نظام موجود ہے، اور اس ملک میں بھی ریحان صاحب نے قرارداد مقاصد کا حوالہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے قرارداد مقاصد کے پہلے صفحے پر یہ چیز موجود تھی کہ قرآن و سنت کے مطابق اس ملک کا نظام چلایا جائے گا۔ سوورنٹی کی بات 1956 کا آئین ہے، 1962 کا آئین ہے، یہ آئین جسے ہم آئین پاکستان کہتے ہیں، سب کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور یہ چیز بھی موجود ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف یا قرآن و سنت سے متصادم کوئی بھی اگر ایسی چیز پاکستان میں ہوگی تو ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ سود بالکل مترادف ہے قرآن و سنت کے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، پھر لیکن آپ کی شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، لیکن آپ کے جو حکمران ہیں یہاں اصل میں نظام کو جو ہے نا ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کرتے ہیں۔ مثلا شریعت کورٹ جو ہے، شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا، لیکن آپ کی شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو سپریم کورٹ چیلنج کر دیتی ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے۔ ڈیلے کے علاوہ ابھی انہوں نے یعنی کہ ایک ترمیم کی تھی کہ شریعت کورٹ کے اندر شریعت کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ شخصی معاملات پر بات کرے، مالیاتی امور پر بات کرے، تو ان چیزوں پر جب آپ شریعت کورٹ کو آپ بند کر رہے ہیں۔ 2002 میں کیس فائل ہوا، 20 سال ہو گئے، اس کے بعد جو آیا ان میں سے 4 بینک جو کھڑے ہوئے ان میں سے اکثر ان کی نظریاتی کونسل ہو یا شریعت کے چیئرمین ہو وہ بڑے علماء کرام ہیں۔ اب یہ بھی تو دیکھیے نا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا مگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، البتہ جس موضوع کے اوپر ہم ہیں وہ نظام حکومتی ہے۔ ریحان ہاشمی صاحب، یہ بات تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ویسٹ کو جمہوریت سے فائدہ ہوا ہے۔ وہاں ایک عام آدمی میئر بنتا ہے، اس کے بعد وہ گورنمنٹ میں جاتا ہے، ڈپلومیٹس بنتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، یہاں کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں، میں بولنے پہ مجبور ہوں یہ بات کہ ہمیں 1857 کی جنگ آزادی انگریزوں اور برٹش راج کے خلاف جب ناکام ہو گئی تو اس کے بعد سے لے کر 1906 کے میں مسلم لیگ کے قیام تک، اور اس درمیان میں ریشمی رومال تحریک ہو یا خلافت موومنٹ ہو یا مجاہدین کی موومنٹس ہوں بہت ساری، اور 1906 سے لے کر 1946 تک، یعنی کہ 90 سالہ جد و جہد کے بعد اللہ رب العزت نے ایک وطن ہمیں دیا اس خطے کے مسلمانوں کے لیے۔ مگر آج 75 سال ہو گئے، ان 75 سالوں میں ہم جوڈیشری 1860 کے قانون کے تحت چل رہا ہے، وہی چل رہی ہے۔ آپ کا کمیونیکیشن کا پورا سسٹم اسی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ جو ہمیں انوویشنز اور جو ارتقاء کرنا چاہیے تھا، جو ان پٹ دینے چاہیے تھے من حیث القوم، وہ ہم نہیں دے سکے۔ تو ہم جغرافیائی طور پہ تو شاید آزاد ہیں، لیکن قانون کی عملداری، قانون کا اطلاق، قانون کے اوپر چلنے کا سارے معاملات قوانین کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ تمام قوانین 100-150 سال پرانے ہی ہیں، جو کہ برٹش راج میں ہم غلامی کے دور میں جس کے تابع ہوا کرتے تھے، آج بھی انہی قوانین کے تابع ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان قوانین کے اطلاق سے ہی بنیادی طور پر چیزیں ہوتی ہیں۔ آج اس میں بالکل درست بات ہے کہ متصادم ہو گئے ہیں قوانین اور طرز حکمرانی،
اور اسکول آف تھاٹ متصادم ہیں ابھی. اچھا. اس میں چیزوں کی ضرورت یہ ہے کہ اس میں مائنڈ میکنگ کی جائے, برین اسٹارمنگ سیشنز ہوں, اور جن کے پاس اقتدار ہے اور پھر اختیار بھی جن کے پاس ہے, تو آپس میں مشاورت کر کے ایک سمت پہ ڈال دیں, ڈائریکشن میں ڈال دیں ملک کو اور کولیبریٹ کریں آپس میں. چونکہ یہاں پر جمہوری معاشرہ صحیح طریقے سے ہوا نہیں ہے. آپ کو تمام ورائٹی ملیں گی. آپ کو اربن ایریاز میں روٹ لیول ڈیموکریسی بھی ملے گی. ٹھیک ہے. آپ کو اوپر کے علاقے میں جائیں تو فیوڈلزم بھی ملے گا, ایسی ویسی, اور اس کے اوپر بھی جائیں تو آپ کو ٹرائبل سسٹم بھی ملے گا. ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہمارے ملک میں موسم جس طرح ہے اسی طرح طرز حکمرانی بھی مختلف خطوں میں موجود ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ملک کے تمام خطوں کو ایک جیسی حکمرانی اور ایک جیسے حقوق, منصفانہ حقوق اور جو بینیفٹس ہیں وہ ملنے چاہیے یکساں انداز میں, اور وہ مل نہیں رہے. وہ نہیں مل رہے. ٹھیک ہے. تو عدم توازن قائم ہے ابھی. واہ واہ, یہ ایک وجہ ہے, یعنی توازن نہیں ہے, یعنی امبیلنس, اور سب سے بڑھ کے کہ کنفیوژن کا شکار ہیں. بہت سارے خطے ایسے ہیں, یعنی طبقات کی بات نہیں کر رہا میں, ان وسائل کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ جو جانتے ہی نہیں کہ ہوگا کیسے, اور پھر ایکسیپٹنس بھی بہت کم ہے. میں نے ایکسیپٹنس پہ بات کرنی ہے, میں نے قبولیت پہ بات کرنی ہے کہ جمہوری اقدار کی قبولیت کتنی ہے اس معاشرے پہ. میں لوٹ کر آؤں گا ایک مختصر وقفہ. الفلامی میں خواتین حضرات آپ کا انتظار ہے. من خوش آمدید کہوں گا آپ کو. بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے اور اس میں بہت سارے لوگ اپنے مقصد کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی ہم نظام حکومت پہ بات کر رہے ہیں, ہم طرز سیاست پہ بات کر رہے ہیں, اور ہم یہاں پہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت اگر ایک اچھی شے ہے جس کو کافی لوگوں نے مان لیا, اور فریدی صاحب نے کہا کہ اسلام کا طرز عمل یہی ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے, سب کا حق اس میں ادا ہونا چاہیے, تو حسیب اقبال صاحب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی معاشرے میں یا برصغیر میں جمہوریت کی مقبولیت ہے, یعنی ایک قابل قبول شے ہے؟ کیا عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اگر ڈنڈا نہیں پڑے گا تو میں کام کر سکتا ہوں؟ جیسے میں نے پہلے اپنا بات کی کہ ہماری سوسائٹی میں جمہوریت کی ایکسیپٹنس ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ کچھ پارٹیز ہیں ایسی, کچھ ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں, جو اس کو اینٹی اسلام ایجنڈا بولتی ہیں یا کچھ ہے, لیکن اس کے اوپر ہمیں بات چیت کرنے کی ان سے ضرورت ہے. جیسے ہمارے آپ کا یہ پروگرام ہے, اس کے تھرو ہمیں اویئرنیس جا سکتی ہے ان کے, اور ہمارے علماء اکرام ہیں وہ بہت اس کے اوپر مثالیں دیتے ہیں سارا چیزیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ بہت زیادہ علماء اکرام کے باہمی مشاورت سے بنا ہوا ہے, ہمارے قوانین بنتے ہیں. تو ڈیموکریسی کو اگر انٹائر اسلام کریں تو یہ بات تو بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے معاشرے میں جہاں پہ ایکسیپٹنس ہے تو کچھ ایریاز ہیں ہماری سوسائٹی کے, ہمارے ملک کے, جہاں پہ ڈیموکریسی برائے نام ہے, جہاں پہ لوگوں کو حق ہی نہیں ہے اپنا ووٹ دینے کا یا پھر بات چیت کرنے کا. فیوڈل لارڈز جہاں پہ ہوتے ہیں یا جہاں پہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ انفلوئنشلز ہیں کمیونٹیز کے, تو وہ بات چیت نہیں کرتے, وہ وہاں پہ ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں. لیکن ہمیں اس پہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اب میں اس پہ نیوٹرل ہوں, ٹھیک ہے, وہ یہ کہ دیکھیں کچھ ایریاز میں بڑا پاپولر چل رہا ہے, ایگزیکٹلی, کہ اوپر سے ٹرانسجینڈر کا مسئلہ بھی آ گیا. ایگزیکٹلی. تو کچھ ایریاز میں ہے ایکسیپٹنس, کچھ میں نہیں ہے, اور اس کے اوپر ہمیں بات چیت کرنے کی, ہمیں ایسے پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اویئرنیس, ہمیں ہمارے مولوی حضرات, ہمارے پولیٹیکل دوست جو ہیں ان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت ساری پارٹیز تو آپ کو پتہ ہے ڈیموکریسی کو بہت پروموٹ کرتی ہیں. میرے خیال ساری ہی پولیٹیکل پارٹیز اگر وہ پولیٹیکل زاویے میں آ جائیں تو وہ جمہوریت کا راگ. مگر یہ کہ ریحان ہاشمی صاحب, ایک سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں جو میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی دن پوچھ لوں. یہ ظاہر جمہوریت پہ بات ہو رہی ہے یہاں پر, پاکستان بھر میں ہم جہاں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, کچھ اصول ہیں, کچھ قواعد, کچھ ضوابط ہیں. جمہوریت تو یہ بھی کہتی ہے کہ جس کے زیادہ لوگ ہوں, زیادہ حق میں ہوں, وہ صدر بن جائے, وزیر اعظم بن جائے. مگر ہم تو یہاں کہتے ہیں کہ یہ دو اعلیٰ عہدے ایسے ہیں کہ جن پہ کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا. تو پھر جمہوریت کا یہ رنگ بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں, میں نے عرض کیا نا کہ کیونکہ ہمارا ملک وطن عزیز کا قیام عمل میں آیا دین کے نام پر, اور دین دارالسلام ہے, دارالحرب نہیں ہے. تو ہم نے تو سلامتی دینی ہے سب کو. وہاں پڑوس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے, حالانکہ وہ لبرل ہیں, وہ سیکولر بولتے ہیں اپنے آپ کو, اور بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں, لیکن مائنورٹیز کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا. پاکستان میں مائنورٹیز کو سپورٹ علماء دین ہو, چاہے وہ مذہبی طبقے ہوں, پولیٹیکل پارٹیز ہوں, عام شہری ہوں, وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں.
کچھ نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں جو کہ مطلب -1 ایرر ریٹ تو رکھیں آپ کم از کم. اب ایسی صورتحال میں جب کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق، کیونکہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنا ہے آپ نے، صحیح ہے. اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر یہ چیز ہے تو اس پہ عمل درآمد کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ملک کا نظام، قانون، آئین اور قرارداد مقاصد کی جو بنیادی اساس وہ اسی پہ قائم ہے. اور پھر اعدادی اکثریت کا بھی مسئلہ ہے. آپ اگر فرض کریں کہ 100 میں سے اگر ایک شخص ہے تو اس کو تو نہیں کریں گے. جو میجورٹی میں ہوں گے لوگ، انہی کی رائے، انہی کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں گی. اور یہاں پر اعدادی اکثریت کے مطابق مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن قطعی اس کا مقصد جو دوسرے لوگ لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، بلکہ ہم تو اسپیشل پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں پاکستانی کو. سیٹس ملتی ہیں، ریزرو سیٹس. بالکل ریزرو سیٹس ملتی ہیں. پڑوس میں چیمپئنز ہیں، لپ سروسز ہیں. پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاں پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کو اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں جاگتے یعنی آخری دقائق میرے پاس موجود ہے، فریدی صاحب سے سوال پوچھ لوں اور آپ کی شفقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بھی ایک ادارے سے منسلک ہیں. آپ نے بتا دیا کہ جمہوریت ایک بہترین طرز حکومت ہے اور پھر ہر کسی کی سلیکشن جمہوری اقدار کو دیکھتے ہوئے ہونی چاہیے. تو کیا آپ کسی بھی ادارے جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں جمہوری روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لائے گئے ہیں یا پھر یہ نامینیشن ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو یعنی ادارے ہیں، ادارے جب آگے بڑھتے ہیں تو اس میں میرٹ پر صحیح جو جس چیز کا اہل ہے اگر ہم لائیں گے تو ادارہ آگے بڑھے گا، ورنہ ادارہ وہیں رہ جائے گا. تو ہمارے ادارے میں الحمدللہ طریقہ کار یہی ہے کہ جو جس چیز کا اہل ہے اس کو اس کے میرٹ کے مطابق، تعلیم کے مطابق، صلاحیت کے مطابق اس کو وہ عہدہ دیا جاتا ہے. یہ فیصلہ ووٹنگ سے ہوتا ہے؟ یعنی جو ایک سنڈیکیٹ ہے صحیح. اسے کثرت رائے سے، اچھا، یعنی کثرت رائے سے سنڈیکیٹ، مشاورت کا جو عمل ہے. جی، مشاورت کا عمل ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں، یعنی یہ جو آپ نے ابھی ریحان صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ بھئی یہاں پر صدر پاکستان جو ہے وہ غیر مسلم نہیں بن سکتا. جی. بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت جو ہے وہ اکثریت رائے کا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، تو اس ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. اب یہاں یعنی یہ ریحان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو بہت پہلے پارٹی کے ایک ایم این اے تھے وہ 1.25 لاکھ ووٹوں سے بنے، اور یہاں منارٹی کا جو ایم این اے ہے وہ بنتا ہے 200 ووٹوں سے. جی. وہ اصل میں خود اس میں رہنا چاہتے ہیں. اچھا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اوپن اس میں آ جائیں. یہ حسیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرفیت کے پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں. صحیح. جب انہوں نے وہ سوال اٹھایا، میں نے کہا بھائی آپ اوپن الیکشن لڑیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو سب لوگ ووٹ دیں. تو جب سب لوگ آپ کو ووٹ دیں گے تو پھر آپ کو اپنے وزن کا اندازہ ہوگا. اصل میں منارٹی میں جہاں ان کو فوائد ہیں وہ تو 110% سمیٹنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اور جہاں کوئی نعرہ ہے اس کو وہ کرتے ہیں. اسی طرح یہاں جو ریحان صاحب نے بات کی کہ منارٹی کے ساتھ جو معاملات ہیں، دیکھیں منارٹی کے ساتھ ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جو کہ مذہب کی بنیاد پر ہو. ہم نے اور ان کی جو اپنا پی ای ایف کے سربراہ ہیں ڈاکٹر اظہر، ہم نے ایک ریسرچ کی ہے. اچھا. کہ ایک بھی واقعہ مذہب کی بنیاد پر اس ملک میں نہیں ہوا، یہ ذاتی بنیادوں پہ ہوئے ہیں. مثلا اوکاڑے میں جو آسیہ ایک خاتون کا واقعہ ہے یا اس طرح کے واقعات ہیں، وہ اصل میں ایک بٹے کا مالک تھا. اس نے ان کو پیسے ادھار پہ دیے، وقت پہ انہوں نے نہیں لوٹائے. اس بٹا مالک نے اسلام کے نام کو غلط استعمال کیا. ٹھیک ہے. جب ہمارے جو حکمران ہیں وہ اسلام کے نام کو غلط استعمال کریں گے، مارشل لا لگانے والے غلط استعمال کریں گے، تو یہ لوگ ان سے لائن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا سب سے پہلی چیز میں نے بھی کہا، ریحان صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں جو بنیادی چیز ہے کہ یہ جو غلط استعمال ہے اور ایسے آمنے سامنے کھڑا کرنا ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. اور بہترین جو نظام ہے وہ نظام جمہوریت ہی ہے. صحیح ہے. اور اس کو نافذ کرنا چاہیے، بھرپور نافذ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں تک ایک منٹ بات کروں گا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھائی جیسے علامہ اقبال نے کہا جی وہ گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. بات یہ اس میں ہماری کمزوری ہے، ہم قوم کو شعور دیں. واہ، پڑھائی کریں، ایجوکیشن ان کو تعلیم دیں. ٹھیک ہے، بہت اچھے، بہت خوب. یہاں پہ بات ہوئی. میں آخری 1 سیکنڈ اگر روک کے صرف فیوچر پروڈکشن لینا چاہوں اپنے مہمانوں سے. میں پہلے فدی صاحب سے سوال پوچھ لوں کہ آنے والے دنوں میں آپ جمہوری پاکستان اور جمہوریت کو مکمل طور سے نافذ العمل دیکھ رہے ہیں، یس اور نو؟ دیکھیں، یعنی کہ انشاءاللہ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، اور ہماری کوششیں بھی ہیں کہ اس ملک میں 100% جمہوریت جو ہے. ریحان ہاشمی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں جمہوری طرز عمل یہاں پہ نافذ ہوتا ہوا، بھرپور انداز سے اس کے ثمرات آتے ہوئے؟ 50 سال لگیں گے.
50 سال لگیں گے. ویسے یہ جملہ ریلیونٹ ہے. قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ 50 سال لگیں گے قوم بنتے ہونے کا, میں 100 سال دینے کو تیار ہوں, مگر جب قوم بنے گی تو بہترین قوم بنے گی. حسیب اقبال صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ میں بہت پازیٹیو رائے ہے کہ بنے گی, اور میں ایگری کرتا ہوں ریحان صاحب سے کہ 50 سال لگ جائیں گے. تھوڑا سا ٹائم لگے گا مگر رزلٹ بہت اچھا ہے. ریزلٹس بہت اچھے بگ تھنگس ٹیک ٹائم, یہ جواب تو دیا تھا ایک ہتھنی نے ایک جانور کو کہ جب بڑی چیزیں آتی ہیں دنیا میں تو وہ ٹائم لیتی ہیں. مگر خواتین و حضرات, یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے قریب کے معاشرے کر کے دکھا چکے ہیں, لہٰذا اگر اچھی چیز ہے تو ہمیں اس کو نافذ کرنا چاہیے. اور کچھ ہم پہ بھی اس کا وزن آتا ہے, کچھ بار ہم پہ بھی آتا ہے. ہم غیر جمہوری قوتوں کو ایسا سہارا دیتے ہیں کہ شاید وہ سہارا اگر ہم جمہوری قوتوں کو دیں تو اس کے نتائج بہت ہی مثبت آئیں گے. میں تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ریحان ہاشمی صاحب کا, حسیب اقبال صاحب کا, عبدالخالق فریدی صاحب کا, اور خواتین و حضرات آپ کا. آپ ایک انتہائی سنجیدہ موضوع سن رہے تھے اور اس پہ آپ تبصرہ بھی کریں گے, آپ کے کمنٹس بھی آتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا, اللہ کی امان میں.